عزاداران حسین سے بڑا مومن ہے کون؟ امام فرماتے فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا۔ ایسے حالات میں مومن کی ذمہ داری ہے کہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ موت سے بڑی کوئی اور مصیبت تو نہیں نہ ہے، سب سے بڑی مصیبت انسان کی نگاہ میں موت ہی ہوتی ہے نا۔ آخری درجے کا امام بیان فرماتے ہیں، مگر امام فرماتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے ہیں، حالات کچھ ایسے، کیونکہ جان کی قربانی دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ جان کی قربانی وہی دے سکتے ہیں جن کے دلوں میں توحید کی شمع روشن ہے۔ جان کی قربانی وہی دے سکتے ہیں جنہیں اللہ، رسول اور قیامت پر مکمل یقین ہے۔ جان کی قربانی وہی دے سکتے ہیں جو جنت و جہنم کا تذکرہ فقط زبان سے نہیں کرتے ہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اسے مانتے ہیں۔ لیکن آج حالات کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَالنَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم بندے خدا ہیں، زبان سے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن عمل کے میدان میں جب آتے ہیں تو اللہ سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے، کاروبار اللہ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، جاب اللہ سے بڑی ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں اللہ سے بڑی ہے، تعلقات اللہ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی تعلقات کے خاطر ہم اللہ کے فرامین کو اپنے قدموں تلے رون دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، مگر کیا کریں ہم، رشتہ داری ہے، تعلقات ہیں، جاب کا معاملہ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، گھوم پھر کر کے اچھا اپنے کو بے دین بھی نہیں کہلانا چاہتے، دیندار بھی بنے رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی بندگی سے نکلنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہتے میں اللہ کو نہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں۔ بقول اقبال کے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، کیا بات ہے، یہ شہادت کہے عرفت میں قدم رکھنا ہے۔ کیا بات ہے، اگر اللہ کے بندے ہم ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا رویہ یہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ بندے خدا نہیں ہیں، بندے دنیا ہیں۔ جو جس کو آقا مانے گا تو غلام تو آقا کے اشارے پہ چلتا ہے نا، جو آقا نے کہا وہ غلام انجام ہے۔ تو خیر آقائی اور غلامی ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی جاب میں جو باس کہہ دیتا ہے وہی تو مانتے ہیں، باس کے آرڈر کی مخالفت کی جرات کرتے ہیں، ولو دل میں ہزار گالیاں باس کو دیتے ہیں، یس باس ہوتا ہے نا، یس باس، جو باس نے کہہ دیا چاہے وہ احمقانہ ہی حکم کیوں نہ ہو۔ ہم کتنا اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، کتنا اپنے باس کے حکم کو مانتے ہیں، جبکہ پتا ہے کہ اللہ کا حکم عاقلانہ ہے، اللہ کا حکم حکیمانہ ہے، اللہ کا ہر حکم ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ اپنے فائدے کے لیے ہمیں کوئی حکم نہیں دیتا کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ الناس عبید، لوگ بندے خدا نہیں، یہ بندے نہیں، مولا ایسے کیسے؟ اب دیکھیے لاکھوں کروڑوں افراد ہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے نہیں کہتے ہیں استغفر اللہ، پوری قرآن سے بھی کر لیں، حلق سے بھی نکالیں۔ ہمیں معلوم ہے وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین کی زبان پہ رکھا ہوا ہے، الگ سے نیچے نہیں گیا ہے، دل میں نہیں ہے۔ وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ يَحُدُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ
زبان پہ رکھا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اسے گھماتے رہتے اپنی زبان پر. کب تک؟ جب تک دین ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا. اگر نماز پڑھنے کی بنا پر جاب پہ حرف نہیں آتا تو نماز پڑھنے کے، اگر حجاب کرنے کی بنا پر نوکری پر آنچ نہیں آتی تو کرنے کی. فَإِذَا بُحِثُ بِالْبَلَاءِ، لیکن اگر یہ دین دنیا سے ٹکرانے لگے، دین کی بنا کے اوپر دنیا میں نقصان ہونے لگے ان کے خیال میں لگتا، تو پھر یہ قلت دیان، پھر دیندار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، دیندار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خمس بھی نکالتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زیارت کو بھی جاتے ہیں. لیکن ایک مرحلہ آ گیا، کسی ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے ڈیل ہے ہماری، ڈیل بہت زبردست ہے. اگر ڈیل ہو گئی تو کم سے کم 1 ملین دینار کا فائدہ ہے. 1 ملین دینار کا فائدہ ہے اگر ڈیل ہو گئی. یورپ سے پارٹی آئی ہوئی ہے، 5 اسٹار میں ٹھہری ہوئی ہے، بلکہ 7 اسٹار میں ٹھہری ہوئی ہے. سب کچھ بات پکی ہو گئی ہے، فقط سائن ہونا باقی رہ گیا ہے. ایگریمنٹ پر سائن ہونا رہ گیا، اور سائن کے لیے انہوں نے بلایا ہے ڈنر پہ. ڈنر پہ بلایا ہے وہیں کے اوپر ٹیبل پر، کیونکہ یہ لوگ عام طور سے ڈنر کے لیے ڈنر کھاتے ہیں، نمائش ہوتی ہے، تھوڑا سا کھاتی دیا، اصل میں بات چیت کرنا ہوتا ہے. ڈنر پہ بلایا ہے. اچھا، ان کی تہذیب یہ ہے کہ ان کے یہاں ڈنر شراب کے بغیر نہیں ہوتا. ان کی تہذیب یہ ہے ڈنر کی ٹیبل پر شراب ضروری ہے، یہ ان کی تہذیب ہے. اور ہمارا دین یہ ہے کہ جس ٹیبل پہ شراب ہو، پینا تو دور کی بات، بیٹھنا بھی وہاں بیٹھنا بھی حرام، پینا تو دور کی بات ہے. نہیں، ہم پیے گے نہیں، بیٹھنا بھی حرام. ابھی تک مومن تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، کیونکہ ابھی تک ہماری نماز کا کوئی نقصان ہمیں نہیں مل رہا. روزہ ہمارے مفادات سے ٹکرا نہیں رہا، اب ٹکرا رہا. اگر نہیں جاتے ہیں، دین ہاتھ سے نکل جائے، 1 ملین دینار کا نقصان ہے. اب کیا کریں؟ آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب کوئی راستہ. اور ایسے بات ہے، ہمارے قوم جو ہے علماء کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاتی ہے، اپنا کندھا استعمال نہیں کرتی. مولانا کوئی راستہ، بھائی مولانا کہتے نہیں جائز نہیں، قبلہ سوچ لیجیے. دیکھیے آپ باتوں کو سمجھیے اچھی طرح سے. بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم 1 ملین دینار کا فائدہ ہوگا تو 2 لاکھ دینار خمس میں تو نکلے گا. کتنی اداروں کا فائدہ ہو جائے گا، کتنی بیواؤں کا، یتیموں کا سہارا ہو جائے گا. اور اگر ہم نہیں کریں گے، ادارے بچارے ان کا خرچ نکل نہیں پائے گا. نہ صرف یہ کہ اس کو حرام نہیں، بلکہ اس کو ایک واجب امر بنا کر کے پیش کر نہیں. جو ہے مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، ہو نہیں سکتا ہے، جائز نہیں ہے. ارے چھوڑیے، یہ مولانا لوگ نہ جانے کس طریقے ہیں، کہاں کیا فرماتے ہیں، پہلا روٹین کچھ ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں والدین لعب علی السنتہم، خود سے خطاب کر رہے ہیں، خود سے خطاب کر رہے ہیں کہ الناس عبید الدنیا. مجھے معلوم ہے کہ لوگ بندے دنیا ہیں. والدین لعب علی السنتہم، دین ان کی زبان پر رکھا ہوا ہے. یعودونہ ما درت معایشہم، جب تک ان کی زندگی کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے وہ دین کرتے رہتے ہیں. فَإِذَا بُحْثُ بِالْبَلَاءِ، لیکن جب امتحانی گھڑی آ جاتی ہے، قلت دیانون، تو تھوڑے سے دیدار رہ جاتے ہیں. عزیزوں، کوفے سے 40,000 لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا، مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے، ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں. کب تک؟
جب تک امتحانی گھڑی نہیں آئی تھی، لیکن جب ابن زیاد جیسا جلاد آ گیا، جب سونے کی تھیلیاں بٹنے لگی، جب قتل و غارت کی دھمکیاں ملنے لگی، تو کربلا میں فقط 72، کربلا میں فقط 72 پہنچے، حتی بنی ہاشم بھی نہیں گئے۔ بنی ہاشم کے کل 18 ہی کو تھے کربلا میں، تعداد کیا 18 تھی۔ جس وقت یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا ہے، 90 سے زیادہ بنی ہاشم اس حملے میں مارے گئے۔ کربلا کے بعد یہ کربلا نہیں ہے امام حسین کے ساتھ، کل لگ رہی ہے حسینی ہونا اتنا آسان۔ مقصد حسین کیا ہے کربلا جانے کا؟ حق کو، مسئلہ دولت کا نہیں ہے، مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ اقتدار کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حق کو حق سمجھا جائے، حق کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ دوسرا مقصد امام حسین نے بیان کیا ہے، اس خط میں جو 2 محرم کو امام حسین نے کوفے والوں کو لکھا ہے کربلا پہنچنے کے بعد۔ 2 محرم کو قافلہ پہنچا ہے کربلا، 2 محرم کو امام حسین نے خط لکھا ہے کوفے والوں کے ہاتھ، قیس ابن مسحر سیدابی کے ہاتھ خط بھیجا ہے۔ البتہ قیس یہ جو گرفتار کر لیے گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا، قاسم حسین۔ قیس ابن مسحر سیدابی کربلا سے پہلے ہی مارے گئے۔ خط میں امام حسین لکھا کیا ہے؟ چند جملے سے یہ خط کیا، اندازہ ہوگا کہ امام حسین کربلا کس لیے آئے۔ امام حسین خط میں لکھتے ہیں لقد علمتم، امام حسین اس حدیث کا، پیغمبر اس حدیث کا سہارا لے رہے ہیں جو سب کے درمیان متفق علیہ تھی، سب سے مانتے تھے۔ کیونکہ اگر امام حسین کوئی ایسی حدیث بیان کرتے جس کے راوی خود صرف امام حسین ہیں، تو جنہوں نے حضرت زہرا سے ثبوت مانگا تھا، کیا وہ حسین سے ثبوت نہ مانگتے؟ جنہوں نے حضرت زہرا سے ثبوت مانگا تھا نا، جا کے دعوے کا ثبوت کیا، لہذا امام حسین نے اس حدیث کو پیش کیا ہے جو کوفی بھی مانتے تھے۔ امام لکھتے ہیں لقد علمتم، کوفے والوں میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہی بات کہہ رہا ہوں جس سے تم اچھی طرح واقف ہو، میں فقط یاد دلا رہا ہوں۔ لقد علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی حیاتہ، تم سب کو معلوم ہے کہ رسول خدا اپنی زندگی میں بار بار یہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، ناقصا لعهد اللہ، مخالفا لسنت رسول اللہ، يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان، ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقيقا على الله ان يدخله مدخلا۔ کوفے والوں تم اچھی طرح سے جانتے ہو، یہ کوئی نئی حدیث نہیں ہے، پیغمبر اپنی زندگی میں بارہا فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص حسین کی بات نہیں ہے، کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی مومن کسی بھی زمانے میں، کسی بھی دور میں کسی ظالم حکمراں کو دیکھے، من را سلطانا جائرا، کسی ظالم حکمراں کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے، سنت رسول خدا کی مخالفت کر رہا ہے۔ حاکم کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایسا ہو رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، خاموش تماشائی بنے رہے کہ ہم سے کیا مطلب، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، خدا ان کو سزا دے گا، خدا کو سزا دے گا۔ خدا نے آپ کی ڈیوٹی بھی کچھ معین کی ہے، آپ کی ذمہ داری فقط نماز پڑھنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری فقط روزہ رکھنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری فقط حج بجا لانا نہیں ہے، خیر و خیرات کر دینا ہی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہاں پر بھی ہے۔ کیا کریں ہم؟
ثم لم يغير عليه بفعل ولا قول. ایسے ظالم حاکم کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتا. خود اقدام کے حالات نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. ہم اقلیت میں ہیں، ہم مٹھی بھر ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں. ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس اخبار نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں. ہم کیسے اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ میڈیا نہیں ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں، منہ پہ زبان بھی نہیں ہے. کیا بات منہ پہ زبان تو موجود ہے نا بھائی. محمد والے محمد ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل. اگر عملی اقدام کے امکانات نہیں ہیں، کم سے کم زبان تو ہلاؤ. اپنے پڑوسی کو بتاؤ، اپنے کلیگ کو بتاؤ، اپنے ساتھی کو بتا تو سکتے ہو نا کہ آج حکمراں کیسے کیسے مظالم کا. اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ امریکہ کیسے کیسے مظالم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے. زبان سے تو بتا سکتے ہو، حقائق سے تو آشنا کر سکتے ہو. فلسطینیوں کی مظلومیت کا تذکرہ تو کر سکتے ہو. دنیا میں جہاں جہاں مظلوم پائے جاتے ہیں، کم سے کم ان کی مظلومیت کی کہانی ہی سنا. یہ مجلسیں ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ مجلسیں یہی تو ہے نا، ظالم کے ظلم کی داستان سناتی ہیں. مظلوم نے کس طرح ظالم کا مقابلہ کیا اسے بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں نہ عملی اقدام کوئی کرتا ہے، نہ زبان سے اس کے خلاف بیان دیتا ہے. کون حقیقا اللہ ان یدخلہ مدخلہ. وہ ظالم حاکم، وہ ظالم حکمراں، وہ ظالم فرما روا جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے، سنت رسول خدا کی مخالفت کر رہا ہے، عہد خدا کو توڑ رہا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کی حکومت کر رہا ہے. جس جہنم میں اللہ اس حاکم کو بھیجے گا. یہ حاکم کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ حاکم کہاں جائے گا؟ سب تو یہی کہیں گے نا، یہ حاکم جہنم میں جائے گا. یزید کہاں جائے گا؟ ابن زیاد کہاں جائے گا؟ عمر سعد کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. جس جہنم میں عمر سعد کو اللہ بھیجے گا، جس جہنم میں ابن زیاد کو اللہ بھیجے گا، جس جہنم میں یزید کو اللہ ڈالے گا، اسی جہنم میں یہ خاموش تماشائی مسلمان کو بھیجے گا. کان حقیقا اللہ ان یدخلہ مدخلہ. جب پیغمبر نے حدیث سنا دی، اب اس کے بعد حالات حاضرہ کو بیان کرتے ہیں. وہاں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، کوفے والوں تم جانتے ہو، ناواقف نہیں ہو، بے خبر نہیں ہو، اپنی خاموشی کے لیے بہانہ نہیں بنا سکتے. ہمیں تو معلوم نہیں، ہم تو جانتے ہیں، تمہیں معلوم ہے. لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ أَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَعْسَلُوا بِالْفَيْءِ وَحَرَّمُوا حَلَالَ اللَّهِ وَحَلُّوا حَرَامَهُ. یہ کوفے والوں تمہیں اچھی طرح سے پتا، یہ بنی امیہ کا ٹولہ، یہ یزید اور اس کے چیلے، یہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی، تم اچھی طرح سے ان کے بارے میں جانتے ہو. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے زمین پر فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے. وہ قدرتی ذخائر جو اللہ نے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اسے اپنے باپ کی جاگیر بنا ڈالا ہے. حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال بنا ڈالا. حالات یہ ہیں. پیغمبر کی حدیث وہ ہے، اپنی ذمہ داری سمجھو. ہر مسلمان کی ذمہ داری اس کے خلاف آواز اٹھانا. نہ کہو کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا، کیوں اس مصیبت میں اپنے کو مبتلا کر دیا. جب عام مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خاموش نہ بیٹھے. انا احق من غیری، میری ذمہ داری تو دوسروں سے بڑھ کے ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے،
لقرابتی من رسول اللہ، آپ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خاموش نہ بیٹھے، چاہے جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ میری ذمہ داری تو دوسروں سے بڑھ کے ہے، کیونکہ میں رسول کا لخت جگر ہوں، میں راکب دوش رسول ہوں، میں فاطمہ زہرا کی آغوش کا بالا ہوں، میں دل بند علی مرتضیٰ ہوں۔ میری ذمہ داری دوسروں سے بڑھ کے ہے، اس لیے میں مدینے سے نکلا ہوں۔ اس لیے نکلا ہوں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، حق کا بول بالا ہو، باطل کا منہ کالا ہو، اس لیے میں میدان میں آیا ہوں۔ مقصد حسین نے اچھی طرح سے بیان کیا۔ ہم جو یہاں اکٹھا ہوتے اسی کے اعلان کے لیے، مولا اگر آپ نے ذمہ داری معاشرت کی تھی، ہمیں ذمہ داری کا احساس ہے، ہمیں ذمہ داری کا احساس ہے، ہم اپنی ذمہ داری پر کما حق ہو عمل کرتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑ جائے۔ مولا نے کہا تھا نا خود سے، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برا۔ ہم ایسی زندگی کو، ایسی جاب کو، ایسے بزنس کو، ایسے کاروبار کو، ایسی دولت کو ننگوار سمجھتے ہیں۔ امام حسین یہ کہنے کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور آگے بڑھتا ہے، لجاؤ میں فرس پر ہاتھ ڈال دیا، نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ عظمت امام حسین سے واقف ہے، جانتا ہے کہ حسین کون ہے، پہچانتا ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے، ہماری ڈیوٹی ہے لگائی گئی۔ امام ایک دفعہ فرماتے ہیں، اور تیری یہ مجال، تو نے فرزند رسول کے راستے کو روکا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں۔ عزیزو یہ جملہ کسی خطیب کا جذباتی جملہ نہیں ہے، دہن عصمت سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ معصوم کی زبان سے کوئی جملہ یوں ہی جذبات میں نہیں نکلتا ہے، حکمت میں ڈوبا ہوا جملہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے اگر ان کی ماں کا نام لیا ہے تو ایک حکیمانہ مقصد ہے حسین، شاید حسین خود کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا تصور بیدار کرنا چاہتے، اور تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے، تو نے کس کا راستہ روکا ہے، کس کی لگام پہ تو نے ہاتھ ڈالا ہے، تیرے مقابلے میں زہرا کا لال کھڑا ہے۔ اور حسین اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور نے جواب میں کیا کہا جواب میں؟ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام نہیں لیا، لیکن میں کیا کروں؟ اگر کوئی ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لے لیتا، لیکن مولا میں کیا کروں؟ آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون جس کا نام بغیر وضو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا۔ حسین کا جملہ کام کر گیا ہے، اور نے راستہ روک لیا۔ اب حسین ایک نامعلوم منزل کی طرف بڑھا، کربلا پہنچ گئے حسین۔ رسول سے کہو 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ حسین کا جملہ ان کو بے چین کیے ہوئے، کیا میں فرزند زہرا سے لڑوں گا؟ ابھی یقین نہیں کہ آگے چل گئے، یہاں تک کہ جب شب عاشور آئی ہے، وہ تو لشکر کا کمانڈر ہے نا، اسے تو حالات کا پتہ ہے کہ کل جنگ ہو کر کے رہے گی، کل سنوتن میں جدائی کا دن ہے۔ اب وہ بے چین ہے، بہت پریشان ہے، اور تو نوکری کے خاطر، سرداری کے خاطر، مال دنیا کی خاطر فرزند زہرا کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، بے چینی سے ٹہل رہا ہے۔ غلام سمجھا شاید میرا آقا پیاسا ہے، ایک کوزے میں پانی لے کے آیا
کو پانی میں کیا نظر آیا؟ لیکن میں تصور تو کر سکتا ہوں نا، شاید ان کو پانی میں حسین کے ننھے ننھے بچوں کی تصویر نظر آئی، بلکتے ہوئے بچے ہائے نے پانی زمین پر پھینک دیا۔ غلام نے جب یہ منظر دیکھا بھاگا بھاگا ان کے بھائی کے پاس آیا۔ آج تمہارے بھائی کا بڑا عجب عالم ہے، ہم نے کبھی انہیں اتنا بے چین نہیں دیکھا، اتنا مضطرب نہیں دیکھا۔ بے چینی یقیناً جنگ سے نہیں ہے، انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ وہ بھائی آیا، بھیا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ بے چینی کیسی؟ یہ اضطراب کیسا؟ پانی بھی نہ پیا، پھینک دیا، مزہ گیا۔ عزیزو، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں دینا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے بھائی کا جواب تو نہ دیا، ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آیا اور جا کے حسین کے خیمے کے پیچھے کھڑا ہوا۔ بھیا تم مجھ سے میری بے چینی کا راز جاننا چاہتے ہو، میری پریشانی کا سبب جاننا؟ غور سے سنو، تمہیں جواب مل جائے گا۔ اب ظہور کے بھائی نے غور سے سننا شروع کیا۔ ظہور نے پوچھا بھیا کیا سنا؟ تو سنائی دے رہا ہے؟ ظہور کا بھائی کہتا ہاں بھیا، ایک آواز مسلسل میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ بھیا کیا سنا؟ کہ بھیا حسین کے ننھے ننھے بچے اپنے بیٹے کو ساتھ دیا۔ بعض روایتوں میں کہ بھائی اور غلام کو بھی ساتھ دیا، لیکن کم از کم بیٹے کا آنا یقینی ہے۔ بیٹے کو ساتھ دیا، آہستہ آہستہ لشکر عمر ساتھ سے دور ہو گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد رک گیا۔ بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کیوں بابا؟ کہا بیٹا انہی ہاتھوں سے نجامِ فرض ہے۔ اے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ کیوں بابا؟ بیٹا حسین سے آنکھ ملانے کی۔ دونوں باپ بیٹے چلے۔ جب خیام حسینی کے قریب پہنچ گئے، جیسے ہی حسین کی نظر مزاج شناس نگاہ امامت پہچان گئی۔ اب یہ وہ حر نہیں ہے، ارے اب تو توبہ کر کے حر آ رہا ہے۔ کہا بھیا عباس تیرے لال علی اکبر، ارے مہمان آ رہا ہے، مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ عباس اور علی اکبر حر کو لے کر کے امام کی خدمت میں آئے۔ حر نے آگے ہی اپنا سر امام کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہتا ہے مولا حلی من توبہ، آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عزیزو ہم شب جمعہ دعائے قمین پڑھتے ہیں۔ دعائے قمین میں ایک جملہ ہے اللہ کو خطاب کر کے، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے خدا۔ وہ بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے، قریب حسین اسی
وقت میں آیا ہے تیری ضیافت کے لیے ہمارے خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں. اور کہتا ہے مولا مولا اب تیری ضیافت کا انتظام آپ کے نانا ہوتے کوثر میں کر کے مجھے اذن شہادت اجازت ملی. حر کو اجازت ملی. حسین نے حر کو بڑی جلدی اجازت دے دی, بڑی جلدی اجازت دے دی, روکا نہیں حر کو. معلوم ہے کیوں؟ شاید اس لیے کہ حر کو بڑی ندامت تھی نا, حر کو بڑی شرمندگی تھی. حر کا سر جھکا تھا کہ میں نے ہی حسین کا راستہ روکا. جتنی دیر زندہ رہتا اصحاب حسین کے سامنے شرم دے کر جھکائے رہتا. حسین نہیں چاہتے, انہیں دینا چاہتے. اجازت مل گئی حر کو. پہلے بیٹا شہید ہوا, بیٹے کے بعد حر میدان میں آیا, لڑا, بہتوں کو واصل جہنم کیا. زخمی ہو کر کے جب زمین کربلا پہ آیا, آقا کو مدد کے لیے پکارا. ارے حسین جو علی اکبر کے سراہنے جائے گا, کیسے ممکن ہے حر کے سراہنے نہ جاتا. حسین حر کے سراہنے آئے, کیا دیکھا؟ حر کی پیشانی زخمی ہے, سر زخمی ہے. حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حر کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر, زانو کی قیمت پہچانیے, تھوڑی دیر بعد یہی زانو ہوگا علی اکبر کا سر ہوگا. جہاں علی اکبر کا سر وہی حر کا سر. حر کا سر اپنے زانو پہ رکھا. رکھنے کے بعد امام حر کو خطاب کر کے کہتے, حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا. وہاں بھی ماں کو یاد کیا, یہاں بھی ماں کو یاد کیا. وہاں کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, یہاں کہتے حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد, آخرت میں بھی آزاد. ابھی تو جب حسین نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو حر نے کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا کہ آپ کی ماں کا نام میں کیسے لوں؟ آپ کی ماں, حر نے حسین کی ماں کا احترام کیا, حر نے حسین کی ماں کی تعظیم کی تھی. عزیزو یہ بڑا قریب خاندان ہے, کسی کے احسان کا بدلہ چکائے بغیر نہیں. اور